ڈیجیٹل جو تصویر ہے، جو کیمرے کی تصویر ہے، اس کے بارے میں بر صغیر کے علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ اور اس میں بہت سارے علماء اکرام جواز کے قائل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد مزمل ہے، میں گرام گڑھوا والا سے ہوں۔ سوال لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ناپاک ہیں اور قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو کیا ہم وہاں سلام کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ناپاک ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو ہم اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم ناپاک ہیں، ہمیں کوئی سورت پڑھنی ہو تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ دیکھیے بھائی، اوپر کے جو دو سوال ہیں تو آپ جو ہے سلام بھی کر سکتے ہیں قبرستان کے پاس سے جاتے ہوئے، اور اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ محمد اشرف عباسی افضل گڑھ سے لکھتے ہیں السلام علیکم، یہ معلوم کر رہا تھا جیسا کہ سورۃ توبہ میں شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو یہ ہم نے پوری سورۃ توبہ نہیں پڑھی اور باقی ہم اگلے دن پڑھیں، یعنی بیچ میں ہی انہوں نے وہ سورت چھوڑ دی اور آئندہ پھر انہوں نے شروع کرنی چاہیے ہے، تو لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہم پڑھیں یا نہیں پڑھیں۔ جب اگلے دن شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں، لیکن اگر بغیر بسم اللہ کے بھی آپ نے صرف اعوذ باللہ پڑھ کر کے شروع کر دیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد ریحان چامراج نگر کرناٹک انڈیا سے لکھتے ہیں ایک سوال ہے، جمعہ اور ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیے، جب زوال کا وقت ہو جائے تو زوال کے وقت کے بعد فوراً جمعہ کا یا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہر علاقے میں الگ ہوتا ہے۔ بعض جگہ پر 12:15 بجے شروع ہو جاتا ہے، بعض جگہ پر 12 بجے شروع ہو جاتا ہے، بعض جگہ پر 12:25 پر شروع ہوتا ہے، آگے پیچھے گھٹتا رہتا ہے۔ اس کے لیے زوال کا وقت اپنے یہاں پر جنتری دیکھیں، جو جنتری اس کے حساب سے عمل کریں۔ السلام علیکم، ایک آدمی نے ٹریکٹر لیا ہے، اس کی قیمت 7 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی، اس کے پاس کچھ پرانا ٹریکٹر اور کچھ رقم تھی جس سے اس نے پیمنٹ کیا، تو 3 لاکھ باقی تھے۔ یعنی یہ شکل جو ہے جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں قسطوں پر گاڑی خریدنے والی ہے۔ قسطوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی خریدتے ہیں، جیسے 7 لاکھ ہے تو اس کی جگہ پر 7.5 لاکھ روپے ہوتا ہے، تو 7.5 لاکھ روپے میں 4 لاکھ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ قیمت دے دی ہے، اور باقی 3.5 کو جو ہے آپ نے قسط وار ادا کرنا ہے۔ تو اگر آپ قسط وقت پر ادا کر رہے ہیں تو اس طرح لینا جائز ہے، کیونکہ ایک ہی چیز کی پہلے قیمت طے کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہم نے جو ٹریکٹر خریدا ہے، ٹریکٹر والے کہیں گے کہ یہ اگر آپ نقد لیتے ہیں تو 7 لاکھ کا ہے، لیکن اگر آپ ادھار لیتے ہیں تو یہ 7.5 لاکھ کا پڑے گا، اور باقی کے جو انہوں نے 50,000 بڑھائے ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے، یہ ادھار اور نقد تفاوت کے ساتھ بیچنا یہ جائز ہے، لہٰذا آپ کو وقت پر قسط ادا کر دینی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک بار ہم نے دہلی میں عیدگاہ کے جلسے میں یہ بات سنی تھی کہ کیمرے والا موبائل رکھنا حرام ہے، فوٹو ڈالنا حرام ہے۔ مولانا نے کہا تھا بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ کیمرے والا موبائل رکھنا حرام ہے، ڈیجیٹل جو تصویر ہے، جو کیمرے کی تصویر ہے، اس کے بارے میں بر صغیر کے علماء کا بڑا اختلاف ہے کہ اور اس میں بہت سارے علماء اکرام جواز کے قائل ہیں، اور جب تک یہ فوٹو یا ویڈیو موبائل کے اندر ہے، اس کو پرنٹ نہیں کرایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں بہت سارے علماء دین جائز کے قائل ہیں اور یہ جائز ہے، لہٰذا کسی صاحب کا یہ کہنا کہ کیمرہ والا موبائل رکھنا حرام ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو مسلم لڑکیاں یوٹیوب پر ویڈیو بناتی ہیں ان کے بارے میں کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے، یہ بالکل حرام کام ہے۔ اگر کوئی کام جائز ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناجائز کام وہاں شروع کر دو۔ جس طرح عورتوں کا، لڑکیوں کا کیمرے کے باہر بیٹھ کر کے اور وہاں ناچنا ناجائز ہے، اسی طریقے سے یہ تو بے انتہا بڑی غلط بات ہے کہ مسلمان لڑکیاں اور کیمروں کے سامنے آ کر ناچیں اور پھر ویڈیو بنائیں، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ یہ کوئی آڈیو میں سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر قوما اور جلسہ کی تسبیح اور تسبیح کے بارے میں دیگر تمام تفصیلات بتائے، کون سی نماز میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کون سی نماز میں نہیں پڑھ سکتے، اس کا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کا تفصیلی جواب دے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ بھائی دیکھیں، ایک تو آڈیو میں سوال نہ ڈالا کریں، لکھ کر ڈالا کریں۔ خیر، قومے کی الگ تسبیحات ہیں، جلسے کی الگ تسبیحات ہیں، لیکن
اگر آپ امام صاحب ہیں اور فرض نماز پڑھاتے ہیں عوام کو، تو آپ فرض نماز پڑھاتے ہوئے ان تسبیحات کا اہتمام نہ کریں، لوگوں کو دقت بھی ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنی نفلیں پڑھتے ہیں تو اس میں ان کو پڑھ لیا کریں۔ یہ لکھتے ہیں کوئی حسن مبارک ہے ضلع بجنور سے، نماز سیکھنی ہے مجھے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بھائی نماز سیکھنے کے لیے آپ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس جائیں اور ان سے سیکھیں، جو مسجد کے امام صاحب ہیں وہاں جا کر نماز سیکھیں۔ انٹرنیٹ پر موبائل سے کہاں آپ نماز سیکھ سکتے ہیں؟ جمعے کی سنتوں میں وقت جمعہ کا ہے یا ظہر؟ شاہ نواز خان مورنا بجنور سے، بھائی جمعہ کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، ظہر اصل وقت ہوتا ہے، ظہر ہی کہا جائے گا۔ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں، شادی کے لیے لڑکے کے گھر والے تیار نہیں ہیں، تو لڑکے نے پریشان ہو کر استخارہ کیا تو اس میں اللہ کی نہ ہو گئی۔ بھائی آپ تو ماشاءاللہ بہت پہنچی ہوئی ہستی لگ رہے ہیں، آپ کو تو اللہ نے نہ ہو گئی، یہ کیسے آپ کو معلوم ہو گیا اللہ کی نہ ہو گئی؟ تو آپ کا جب معاملہ اتنا اونچا ہے تو آپ تو خود ہی اللہ سے معلوم کر لیجئے کہ اب کروں یا نہ کروں۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے استخارے کے اندر، اور یہ عشق محبت کے چکروں میں نہیں پڑا کرتے، گھر والوں کے اوپر ڈالیے مسئلہ، گھر والے دیکھیں بہتر سمجھیں اور رشتہ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنی پسند بتائیں گھر والوں کو کہ میں وہاں کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن استخارے میں اس طرح معلوم نہیں ہوتا ہے جیسا آپ نے لکھا ہے۔ یہ کوئی امام صاحب ہے، لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب زید کا گھر 2-2.5 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے وہ ایک مسجد میں امام ہیں اور خارجی وقت میں 2 روز ایک روز میں گھر جاتا ہے، اسی دوران مسجد ہی سے، یعنی گھر جانا نہیں ہوا، مسجد سے 100 سے 200 کلومیٹر دور پروگرام میں امام نے شرکت کی، یعنی وہ اپنی مسجد سے سفر کر کے کہیں آگے چلے گئے ہوں گے اور وہاں سے آنے کے بعد میں واپس مسجد ہی میں آ گئے۔ مسجد میں آ کر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھائی تو صرف آنے سے مقیم ہو گئے؟ نہیں بھائی، آپ کو گھر جانا پڑے گا، گھر جانے کے بعد پھر یہاں آنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ 1-2 دن میں گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ جو ہے مسافر ہی تھے، آپ کو 4 رکعت نہیں پڑھانی تھی اور آپ نے پڑھا دی ہیں، اور آپ نے پڑھانے کے بعد میں اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا تھا تو نماز ہو گئی، اور قاعدہ اولا بھی کیا تھا تو نماز ہو گئی، اور قاعدہ اولا نہیں کیا تھا اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر نماز کو دہرانے میں بہتر تھا۔ اب وقت نکل گیا ہے، دہرانے تو اچھا ہے، مستحب ہے۔